سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم قصیدے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ادبیات مشرق میں قصیدے کو شہنشاہ اقلیم ادب کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی قوت گویائی کی تاریخ، جس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، مگر اس بات کا گمان کر لینا کہ قصیدہ عربی نژاد اور خالصتاً عربی النسل ہے کچھ غلط نہیں، اور حتمی بات بھی یہ ہے کہ عربی شاعری کی ابتدا بھی قصیدہ ہی سے ہوئی، اور اس نے عرب میں نشو و نما پائی اور ترقی کے تمام مدارج طے کرتا ہوا موجودہ قصیدے کی شکل میں متشکل ہوا۔ خود لفظ قصیدہ بھی اسی امر پر دال ہے جو قصص سے مشتق ہے، جس کے معنی ارادہ کرنا کے ہیں۔ چونکہ اس صنف میں شاعر کچھ خاص مقاصد کے پیش نظر ارادتاً جذبہ سے معمور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اشعار کہتا ہے، اس لیے اس صنف کو قصیدہ کہا جانے لگا۔ عرب میں زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے باکمال قصیدہ گو گزرے ہیں، جن میں سے مشت نمونہ از خربار امراء القیس اور عائشہ کے نام شامل ہیں۔ ان دونوں شاعروں کا زمانہ سرور کائنات کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ ان میں سے عائشہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے کلام کے اس قدر بالا و شیدہ تھے کہ اس کے اشعار پڑھتے تھے اور وجد کیا کرتے تھے۔ عائشہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کی مدح کر دیتا تو ممدوح لوگوں میں نہایت ذی وقار سمجھا جانے لگتا، اور اگر وہ کسی کی مذمت یعنی حجو کہہ دیتا تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا۔ قدیم عرب میں شعراء کی بہت قدر و منزلت تھی۔ مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں رقم طراز ہیں۔ عرب میں شاعر قوم کی آبرو سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی قبیلے میں کوئی شخص شاعری میں ممتاز ہوتا تھا تو اور قبیلوں کے لوگ اس قبیلے کو آ کر مبارکباد دیتے تھے اور سب مل کر خوشیاں کرتے تھے۔ قبیلے کی عورتیں اپنے بیاہ کے زیور پہن پہن کر آتی تھیں اور فخریہ اشعار گاتی تھیں کہ ہم میں سے ایسا شخص پیدا ہوا جو تمام قبیلے کی ناک رکھنے والا، ان کے نسب اور زبان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں سوق العکاظ کے موقع پر لوگ دور دراز سے کشاں کشاں قصیدہ گو شعراء کو سننے کے لیے جوق در جوق آتے تھے۔ جس کسی شاعر کا قصیدہ اول قرار پاتا اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے جانے کا شرف و اعزاز حاصل ہوتا، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت خانہ کعبہ کی دیواروں پر 7 قصائد آویختہ تھے، جن کو تاریخ میں قصائد السبع معلقات کہتے ہیں۔ اسلام کا دور آیا تو عرب شعراء جن کو اپنی زباندانی پر ناز تھا، روایت کے برعکس خدائے عز و جل اور رسالت مآب کی شان مبارکہ میں حمد و نعت کی صورت میں قصائد کہے۔ ان شعراء میں حضرت کعب بن ظہیر اور دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت سر فہرست ہیں۔ فارسی میں قصیدے کا باقاعدہ آغاز رودکی سے، جنہیں حقیقی طور پر فارسی شاعری کا جد امجد تصور کیا جاتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ ساسانی خاندان کے اولو العزم حکمران احمد بن نصر کے دربار میں ملک الشعراء تھا۔ اس نے بادشاہ کی مدح میں خوب خوب قصیدے کہے اور اس صنف کو بام عروج تک پہنچایا۔ بوئے جوئے مولیاں آید ہمیں، یاد یار مہربان آید ہمیں، اسی کے ایک تاریخ ساز قصیدے کا مطلع ہے۔ رودکی کے بعد فارسی شاعری میں فرخی، اسجدی، انصری، صنائی، منوچہری، انوری، خاقانی، عرفی، ظہوری اور نظیری ایسے شعراء گزرے ہیں جو آسمان قصیدہ نگاری کے تابناک ستارے ہیں۔ اردو کے قدیم شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد کا زمانہ ایک ہے، اور یہی وہ قابل ستائش ہستیاں ہیں جنہوں نے ادب کی ناقابل فراموش خدمت کی۔ ان میں سے سودا کا فطری میلان قصیدہ گوئی کی طرف تھا۔ غلام حمدانی مصحفی نے
انہیں اردو قصیدہ نگاری کا نقاش اول قرار دیا ہے۔ سودا کے بعد انشا بھی ایک ذہین شاعر تھے اور زباندانی کے اعتبار سے تاریخ ادب اردو میں ان کا ایک اہم مقام ہے اور ان کے قصائد بھی بڑی دھوم دھام کے ہیں۔ ان کے قصائد میں سے ایک قصیدہ طور الکلام کے عنوان سے ہے جو بے نقط اور ان کے فن قصیدہ نگاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انشا کے بعد صنف قصیدہ نگاری کے بڑے نام ذوق، مومن، غالب اور مولانا حالی ہیں۔ فارسی قصیدے کے تتبع میں اردو قصیدہ نگاری میں بھی قصیدے کی پرکھ اور جانچ کے لیے معنوی اور صوری طور پر ایک معیار چلا آ رہا ہے جس کو اردو شعراء کسوٹی سمجھ کر قصیدہ نگاری کرتے آئے ہیں۔ معنوی معیار کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن صوری معیار ہی اصل معیار ہے جس میں بالعموم 4 چیزیں شامل ہیں، یعنی تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ ان سب کی مختصر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تشبیب یہ قصیدے کی تمہید یا بشمول مطلع قصیدے کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس حصے میں شاعر جذبات محبت یا خوبصورت فطری مناظر کا ذکر کرتا ہے۔ تشبیب کو قصیدے کے کمال کی کسوٹی اور معیار کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ شاعر کی مقدور بر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس حصے میں کوئی ایسی جدت اور ندرت ہو جو دل پر ایسا اثر کرے کہ آدمی تمام قصیدہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ استاد ابراہیم ذوق کے قصیدے کی تشبیب دیکھیے اور الفاظ پر غور کیجیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شاعر نے موتی ٹانک دیے ہیں۔ تشبیہ، استعارہ اور ثناء و بدائی کا صوت و آہنگ کے ساتھ کیا حسین امتزاج ہے۔ ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی، قدح کشکی بن آئی، کرتا ہے ہلال آبروئے پرخم سے اشارہ، ساقی کو کہ بربادے سے کشتی تلائی، ہے عکس فگن جام بلوری سے میں سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کشکے ہنائی، کون دے ہیں جو بجلی تو یہ سوجے ہیں نشے میں، ساقی نے ہے آتش سے میں تیز اڑائی، یہ جوش ہے باراں کا کہ افلاک کے نیچے، ہوئے نہ ممیز کرۂ ناری و مائی۔ گریز اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی چاند پھٹک کے لیے دوسرے نمبر پر گریز آتا ہے۔ شاعر تشبیب کے آخری شعر کو بنیاد بنا کر بڑی مہارت اور مشاقی کے ساتھ ممدوح کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ تشبیب سے مدح کی طرف آتے ہوئے ربط کلام نہیں ٹوٹتا۔ اس نازک موڑ پر شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ مدح کی طرف اس طرح منعطف ہو جائے جیسے یہ برسبیل تذکرہ ہے، اور سامی یا قاری تشبیب کے فوری بعد مدحی اشعار سننے کا مشتاق ہو جائے۔ مثلا استاد ذوق ہی کے ایک قصیدے کا گریز ملاحظہ کیجیے۔ اس قصیدے میں جو اکبر شاہ ثانی کی مدح میں لکھا گیا، شاعر نے کس خوبصورتی سے تشبیب سے مدح کا پہلو اختیار کیا ہے۔ بزم خسرو میں چل اے بربدے بزم سخن، سب یہ کہتے ہیں کہ تو نکتہ سرائی میں ہے طاق، تیرے نغمے تیرے مضمون ہے بشہنائے قلم، دم کشی پر ہے سر دست کمر بستہ و چاق، زمزم مدح کے لکھ اس کی جسے کہتے ہیں سب، نائب ختم رسل ذل خدائے خلاق۔ مدح قصیدے میں گریز کے بعد مدح کو دیکھا جاتا ہے۔ مدح کا آغاز گریز کے بعد ہوتا ہے اور یہی حصہ اصل قصیدہ ہے۔ شاعر تشبیب اور گریز کا تانا بانا اسی حصے کے لیے بنتا ہے۔ اس حصے میں آ کر شاعر کی قوت تخیل کی پرواز کا راز منکشف ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ممدوح کی خوب تعریف و توصیف کرتا ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت اور چرب زبانی کے دریا بہا دیتا ہے۔ مثلا ملاحظہ کیجیے، استاد ابراہیم ذوق ہی نے ایک اور قصیدے میں اپنے ممدوح اکبر شاہ ثانی کے وقار و مرتبہ
جود و سخا اور عدل و انصاف کو کس قدر شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے۔ شاہ نظر کرم کی جس ذرے پر زری ہو، وہ آسمان پہ جا کر خورشید خاوری ہو۔ یہ آستان دولت ہے سجدگاہ عالم، دل کو تیری عقیدت اور رنگ سروری ہو۔ دارا کو تیرے در تک ہو کس طرح رسائی، دربان جو تیرے در کا کرتا سکندری ہو۔ ابر کرم سے تیرے کیا دور ہے کہ شاہا، کشتے فلک میں پیدا سرسبزی و تری ہو۔ تیرے سوا جہاں میں کون آج ہے توانا، جو دل کے ناتواں کو دیتا تو انگری ہو۔ دعا یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کو دعائیں دیتا ہے، اور اس حصے کا اختتام اپنے ممدوح کی درازی عمر، اس کے اوج و اقبال کی بقا کی خواہش اور دیگر دعائیہ کلمات سے کرتا ہے۔ جیسے ملاحظہ فرمائیے کہ استاد ذوق نے اپنے ایک قصیدے کا اختتام کتنے دلاویز الفاظ سے کیا ہے۔ بس دعا ہی پہ فقط ختم سخن کرتا ہے، یہ جو ہے ذوق ثنا خوان تیرا اور مدح سے گال۔ جشن ہر سال تیرا ہووے مبارک تجھ کو، رہے جب تک کہ زمانے میں حساب مہو سال۔ بعض اوقات شاعر اس حصے میں حسن گفتار کے ذریعے اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے۔ مثلا مرزا غالب کے قصیدے کی یہ دعائیہ شعر دیکھیے جو انہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے حضور پیش کیے تھے۔ میری تنخواہ کیجیے ماہ بماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار۔ ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام، شاعری سے نہیں مجھے سروکار۔ تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا جو آفتاب دکن میں طلوع ہوا، وہ مومن اور غالب و حالی کے زمانے میں آسمان دلی پر پوری تابناکی سے جلوہ گر تھا۔ ہر چند مولانا حالی کے علاوہ منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی، داغ دہلوی، سحر لکھنوی، عزیز لکھنوی، جلال لکھنوی، تسلیم لکھنوی، صفی لکھنوی، محشر بدایونی، مولانا آزاد، محسن کاکوروی، احسن مارہروی، قدر بلگرامی، اسماعیل میٹھی اور کچھ دوسرے شاعر بھی قصیدہ نگاروں کی صف میں شامل ہیں۔ تاہم کسی شاعر کو وہ مقام و مرتبہ میسر نہ آیا جو ذوق اور ان کے ہم عصروں کو حاصل ہے، شاید اس لیے کہ بعد کے حالات زندگی کے لیے اس قدر سازگار نہ تھے جو اس صنف کی آبیاری کے لیے ضروری خیال کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فی زمانہ قصیدہ گوئی پر ایک قسم کا زوال آ چکا ہے، کیونکہ نہ وہ مدح و ستائش کے خوگر حکمران رہے، نہ ان کے درباری شعراء، اور نہ ہی مربی و محسن قسم کے لوگ، اور نہ ہی اس نوعیت کے شاعر جو حکمرانوں کے دست نگر رہتے تھے۔ اس لیے اب کوئی شاعر شاذ و نادر ہی قصیدہ گوئی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بہرطور یہ مسلمہ امر ہے کہ اس صنف میں اردو شاعری کا اگلا جواب ذخیرہ ضرور موجود ہے۔